سیگمنٹ کو ماڈریٹ کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں جناب آصف پیرزادہ صاحب کو کہ وہ آئیں، اور اس سیگمنٹ کا عنوان ہے ہنستے رہو، تو شرط یہ ہے کہ آپ سب کو ہنستے رہنا ہے۔ اس کی شادی نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا۔ اس کی شادی نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہمارا یہ سیگمنٹ ہنستے رہو۔ آپ نے ہمارے اندر ابھی یہاں پہ ایک بہت ہی ادبی قداور شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وہ خالق ہیں اس شعر کے جو ابھی آپ کی سماعتوں کے نظر کیا۔ خالد صاحب نے طنز و مزاح کو پنجابی تڑکا لگایا اور اپنی لفاظی اور خالص پنجابی سے جملوں اور محاوروں کو حسب حال، حسب ضرورت اور حسب مزاح استعمال کر کے لوگوں کو گدگدایا۔ اور ابھی آپ جو سیگمنٹ دیکھنا چاہیں گے، جانے لگے ہیں، یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ زندگی میں سب سے مشکل کام ہے کسی کو ہنسانا، اور خالد مسعود صاحب اس میں باکمال ہیں۔ میرے الفاظ جناب کی شخصیت کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ بقول شاعر تحفہ شب برات کیا دوں تمہیں، تحفہ شب برات کیا دوں تمہیں، جانے من تم تو خود ایک پٹاخہ ہو۔ تو مسکراہٹوں اور مسرتوں کی پھلجھڑیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بغیر کسی اور دیر کے میں دعوت سخن دوں گا جناب خالد مسعود خان صاحب کو، جو کہ اسپیشلی پاکستان سے ہماری تشریف لائے ہیں۔ پلیز ویلکم خالد مسعود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ شاعر اور مشاعرہ لازم و ملزوم ہوتا ہے، لیکن آج مجھ اکیلے کو یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اس جو سولو پرفارمنس ہے، اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جی، فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب صدر سے اجازت نہیں لینی پڑتی، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس ہوٹنگ کو 8-10 شعراء مل کے برداشت کرتے ہیں، وہ سولو ہونے کی صورت میں اکیلے کو کندھوں پر اٹھانا پڑتی ہے۔ اچھا، جو محفل مشاعرہ کا صدر ہوتا ہے، بنیادی طور پہ کل آصف صاحب نے یاد کروایا، کلپ تھا میرا پرانا وائرل کیا ہوا، تو مشاعرے کا جو صدر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بنیادی طور پہ صرف یہ ہوتی ہے کہ شاعر آتا ہے، مروتاً اس سے پوچھتا ہے کہ جناب صدر اجازت ہے، اور جناب صدر کہتے ہیں اجازت ہے۔ یہ ایک پوری ذمہ داری ہے اس کی ٹوٹل۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو مشاعرے کا صدر ہوتا ہے، یہ پاکستان کا جو صدر ہوتا ہے، یہ اس سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ کوئی زمانہ تھا پاکستان میں صدر اسمبلی توڑ سکتا تھا، اب سنا ہے کہ ایوان صدر میں وہ اگر کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے تو وہ یہ ہے کہ وہ کاغذی اخروٹ توڑ سکتا ہے۔ تو ایک لطیفہ مشہور ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو 23 مارچ اور 14 اگست کو 2 بار دھوپ لگوانے کے لیے باہر نکالا جاتا ہے۔ تو میں مشاعرے پڑھتے ہوئے جو بہت زیادہ، تو میرے کسی نے ایک سوال کیا، کسی بچے جیسے ہوتا ہے ایک تقریب ہے تو اس میں سوالات بھی تھے،
تو انہوں نے کہا جی یہ آپ جو اتنا گھومتے پھرتے ہیں تو آپ کی بیگم آپ کو کوئی منع نہیں کرتی؟ میں نے کہا میری بیگم کو آپ مشاعرے کا صدر سمجھیں. میں اس کو کہتا ہوں جانے کی اجازت ہے؟ وہ کہتی اجازت ہے. اب مشاعرے کے صدر کا میں آپ کو اس کی مظلومیت کا جو قصہ سناؤں. میرا خیال ہے نہیں باسر آپ اس میں نہیں تھے. ہم تو اوسلو والے مشاعرے میں تھے نا، پہلے والے میں. اس کے بعد ایک بار اوسلو مشاعرہ ہوا تو اس میں قحط و رجال کا یہ عالم تھا کہ مشاعرے کی صدارت میرے کندھوں پہ لاد دی گئی. میں نے اس کا اندازہ کیا کہ یہ صدارت مجھے کیوں ملی ہے، تو جو نتیجہ میں نے کم از کم نکالا وہ یہی تھا کہ انہوں نے سوچا کہ کون آدمی زیادہ دور سے آیا ہے. تو میں کیونکہ پاکستان سے گیا تھا ناروے، تو لہٰذا صدارت میرے ذمہ آ گئی. اس دوران مشاعرہ ایک شاعر قریبی ملک سے تھے، یورپ سے ہی. وہ آئے، انہوں نے کوئی 8-10 غزلیں، 8-10 قطعات، 3-4 طویل نظمیں پڑھیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب صدر اگر آپ کی اجازت ہو 1-2 قطعات، 1-2 غزلیں، 1-2 نظمیں اور عرض کروں. یہ کرسی چھوٹی ہے، وہ کافی بڑی ساری صوفہ سا تھا. میں نے جوتے اتارے اور پنجابی میں چوکڑی مار کے اس پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی جان میری جو واپسی کی فلائٹ ہے وہ 3 دن بعد ہے اور مجھے کوئی کام نہیں. اسے سنانا شروع کر دیا. مشاعرہ جب ختم ہوا، بعد میں بیٹھے ہوئے جو اپنا کھانا کھونا کھا رہے تھے، تو مجھے کہتا ہے دیکھیے خالد صاحب میں نے آپ سے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، بھلے آپ نے طنز میں دی لیکن آپ نے اجازت تو دی، تو میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پڑھ دیا. میں نے کہا یار باقی تو بات سے جو بات ہے، لیکن تجاہل عارفانہ کا اس سے بہتر استعمال میں نے اپنی پوری زندگی میں نے کبھی دیکھا. اچھا پھر یہ ہوا کہ ایک بار ساہیوال میں مشاعرہ تھا. میری بدقسمتی کہ مشاعرے کی صدارت پھر میرے ذمہ آ گئی. جب وہ مشاعرہ ہو رہا تھا تو میں نے جب شعراء پہ نظر دوڑائی تو مجھے وہاں ایک مقامی شاعر نظر آیا، اور میرا اسی وقت جو تھا نا دل بیٹھ گیا، اور مطلب میں پریشان ہو گیا تھوڑا سا. وہ اس لیے کہ اس شاعر کا ریکارڈ یہ تھا کہ وہ مشاعرے میں بہت زیادہ شاعری سناتے تھے اور کافی ساری بے وزن سناتے تھے. اب میں نے دل میں سوچ لیا، ٹھان لی کہ آج صدارت میرے ہاتھ میں ہے. اگر اس نے مجھ سے غلطی سے پوچھ لیا کہ جناب صدر اجازت ہے، تو میں کہوں گا بھی اجازت نہیں ہے. مشاعرے کی کچھ 450 سالہ روایت میں یہ تو صدر سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں جناب صدر اجازت ہے، صدر اجازت دے دیتا ہے. آج تک مجھے نہیں یاد کہ کسی صدر نے اجازت نہ دی ہو، لیکن بہرحال یہ کوئی قانون تو نہیں تھا، یہ تو صدر کی سویٹ ویل ہے. تو میں نے سوچا کہ آج اگر اس نے مجھ سے پوچھا تو میں اس کو اجازت نہیں دوں گا. وہ آیا، اس نے حسب معمول کہا کہ جناب صدر اجازت ہے. میں کہا نہیں. میں قسماً کہہ رہا ہوں اس نے اتنا ہی سنایا، اتنا ہی بے وجہ سنایا اور دھڑلے سے سنایا. تو اس دن کے بعد پتہ چلا کہ لوگ ایسے مروتاً پوچھتے ہیں صدر سے، صدر کو اجازت دے یا نہ دے. یہ صدر کی نہیں، یہ شاعر کی سویٹ ویل ہے کہ وہ سنانا چاہتا ہے کہ نہیں سنانا چاہتا. بہرحال اب کچھ تھوڑی شاعری ہو جائے. اچھا ہاں، آصف جو پیرزادہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان ہیں. کل انہوں نے مجھے دبئی ایئرپورٹ سے وصول کیا، اور کسی آسم نے غالباً پوچھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا مطلب ایز اے جو آپ کے میزبان کے طور پہ ان کے فرائض انہوں نے کیسے سر انجام دیے. میں نے کہا جی انہوں نے اپنے لیے نہیں میرے لیے مشکل کھڑی کی ہے کہ اگر اس کو معیار بنایا کہ جتنی محبت اور خلوص سے اور جتنے پیار سے یہ مجھے لا رہے ہیں اور بار بار اصرار کر کے پوچھ رہے ہیں چیزوں کا، تو اگر اس کو معیار بنایا تو وہ آئندہ آنے والے دنوں میں دوسرے میزبانوں کے نمبر بہت زیادہ کٹ جائیں گے. لیکن آصف تمہارا شکریہ کہ تم نے میری ایک کہی ہوئی بات کو بالکل سچ ثابت کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹیج سیکٹری جتنا بھی اچھا ہو، الحمدللہ وہ میرا شعر غلط پڑھتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوتا ہے. وہ یہ کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شاعر کا کوئی اچھا یا مشہور شعر پہلے پڑھ دیا جائے تو اس بیچارے کو بڑی دقت ہوتی ہے کہ میں کیا سناؤں گا. تو انہوں نے آ کے جیسے کہا کہ اس کی شادی نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. تو آصف میاں شادی بہت بعد کا مرلہ ہے. جو میرا شعر ہے کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا، یہ ابتدا میں بات خراب ہو گئی، ابھی شادی تک کا مرحلہ نہیں آیا کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا.
सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था, समझ नहीं आती बत्ती तारें वो किससे बख्शाए, उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था, उस जगह पर काफ़ी लोग की मन्नतें मांगने पहुँचे, पिछले वरे जहाँ पर हमने मोया कुकड़ दबा था। एक कथा कि कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी उसकी सारी रॉन्ग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज़ देती है तो कांपे टांग जाती हैं। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रॉन्ग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज़ देती है तो कांपे टांग जाती हैं। अच्छा, ये आप लोग माशाल्लाह हिंदुस्तान पाकिस्तान से हैं, हमारा कल्चर बहुत सारा एक है। हमारा यहाँ एक दीवारी इश्तिहारी कल्चर होता है कि दीवारों पे बहुत इश्तिहार लिखते हैं, आमल नजूमी बाबा, बंगाली बाबा, महबूब आपके कदमों में, ये वो। तो उस पर एक कथा है कि पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ा कभी आज तक लिखा हुआ। पढ़ते हैं दीवारों पर महबूब हो आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में हो ये कोई कब लिखवाएगा। बाबा बीवी और तावीज़ की ताकत को तो जानता है, फिर ये लिखवाकर आखिर घर में वापस कैसे जाएगा। और असल में जो संजीदा शायरी है ये महबूबा के गिर्द घूमती है, और जो मिजाहिया शायरी है ये मनकूहा के गिर्द घूमती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये बड़ी यानी कि यकीन से कह सकते हैं कि ये जो मिजाहिया शायरी है ये ख़ासी शरई शायरी है। तो वो मुशायरा हो रहा था हार्टफोर्ड में अमेरिका में, तो मैं उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी तो कुदरती वैसे वक्त 3-4 चीज़ें जो है वो ज़ौजा मोहतरमा के बारे में हो गई। तो एक ख़ातून बड़े गुस्से में खड़ी हो गई, मुझे कहती हैं जी मेरा एक सवाल है। मैं कहा जी बीबी फरमाएं। कह रही आप जो मुसलसल ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो पढ़े जा रहे हैं आपको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा बीबी अगर मुझे सफाई का मौका दें थोड़ा सा। खैर ख़ातून बड़ी मेहरबान थी, उन्होंने बकमाले मेहरबानी मुझे इजाज़त दे दी। कहा जी फरमाएं क्या आपके पास क्या दलील है इसकी। तो मैंने कहा जी मुल्तान से अगर कोई ख़ातून ट्रेन पर बैठकर सफ़र करे तो मुल्तान से चीचावतनी 80 किलोमीटर के फासले पे है, और ये ट्रेन 1.5 घंटे में सफ़र कर लेती है। जब कोई ख़ातून किसी जनाना कंपार्टमेंट में बैठती है तो इस 1.5 घंटे के सफ़र के दौरान वो सारी उस पूरे डब्बे की ख़वातीन को अपने खामद की कमीनगियाँ, अपनी सास के जुल्म और अपनी नंद की जो सियासी किस्म की जो उस पर जुल्म होता है वो सब बयान कर चुकी होती है। बल्कि वो क्या कर चुकी होती है, इस 1.5 घंटे के शॉर्ट टाइम में सारा डब्बा ख़वातीन का जो है वो अपने अपने ससुराली और अपने अपने जो उसके सारे हालात हैं वो बता चुकी होती हैं। एक दूसरे से वो ऐसे वाक़फ़ होती हैं जैसे पिछले 30 साल से एक दूसरे की वाक़फ़ हो। फिर वो घर पहुंचती है, घर पहुंचते दरवाजे से वो अम्मा के गले लग के रोना शुरू करती है और अम्मा को पूरा हाल सुनाती है। मैं कहा बीबी आप डब्बे में बैठ के अपना दिल का बोझ हल्का कर लेती हैं, आप घर जाके अपनी अम्मा के सामने रो लेती हैं, अब कम से कम हमें शायरी तो करने दें। तो खातून ने इजाज़त दे दी। उसके बाद मैं ज़रा धड़ल्ले से शायरी कर रहा हूँ कि बात से बात निकल आती है। एक छोटी सी नज़म 3 मिसरों की नज़म का उन्वान है बात से बात निकल आती है। अब ये देखें बात से बात क्या निकली और कैसे निकली है कि एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई जो बिल्कुल ही वैसी है, खैरी सल्ला अब तेरे शौहर की तबीयत कैसी है। एक सहेली ने बतलाया उसकी गाड़ी खोते से टकरा गई है। दूजी बोली खोते से एक गल याद आई
جو بالکل ہی ویسی ہے، خیری صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے. اور ایک اور قطع گلوانا گل ہے حکمت کہ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی. 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے، عورت کیوں نہیں ہوتی. سبات میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. جی 90 سال کے بابے سے، میں نے بھی آپ سے مربت نہیں کی تھی ویسے. 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی. یہ میں نے ایک بار انور مسعود صاحب سے معذرت کی، وہ باقاعدہ 3-4 دن ناراض رہے میرے سے. ہاں ٹھیک ہے. 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے، عورت کیوں نہیں ہوتی. 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے، عورت کیوں نہیں ہوتی. پونا گھنٹہ سر کھرکا، پھر بابا جی یہ بولے، سمپل بات ہے، عورت ذات کی بیوی جو نہیں ہوتی. اور ایک غزل کے کچھ شعر کہ ہیر کے بوئے اگے ویکھ کے عاشقوں کا کڑمس. یہ جو کڑمس ہے، یہ پنجابی کے بہت الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا مفہوم مطلب جو ہے وہ کم از کم سنگل ورڈ سبسٹیٹیوٹ جو ہوتا ہے اس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو امریکہ میں گیا تو ایک صاحب نے پوچھا، ویسے مشاعرہ پڑھ رہا تھا، تو میں نے جب کہا کہ ہیر کے بوئے گے ویکھ کے عاشقوں کا کڑمس، تو بندہ کھڑا ہو گیا، یہ کڑمس کیا ہوتا ہے. میں نے کہا یار امریکہ سے باہر تو لوگوں کو کڑمس کا مطلب سمجھانا بہت مشکل ہے، لیکن امریکہ میں نسبتاً آسان ہے. میں نے کہا یہ جو آپ امریکن فٹ بال کھیلتے ہیں جس میں بال کہیں پڑی ہوتی ہے، لڑائی کہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور نام فٹ بال ہے، اور کھیل آپ ہاتھوں سے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، گول کہاں ہے. اور تو یہ میں کہا یہ جو صورتحال ہوتی ہے یہ کڑماس کے نزدیک تر ہوتی ہے. تو امریکنوں کو سمجھ آ جاتی ہے، تو باقیوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے. لیکن بہرحال کہ ہیر کے بوئے اگے ویکھ کے عاشقوں کا کڑمس، رانجھا تخت ہزارے ٹر گیا پھاڑ کر پہلی بس، اور صاحباں میتھ کے پیپر سے گھبرا کر ادھی راتی مرزے کے موٹر سائیکل پر بہ کر گئی تھی نس، اور چنگا ہویا وچ دریا کے ڈوب کر بچ گئی ورنہ ماہی وال سے شادی کر کے سونی جاتی پھس. چنگا ہویا وچ دریا کے ڈوب کر بچ گئی ورنہ ماہی وال سے شادی کر کے سونی جاتی پھس. اور عشق کی ناکامی سے تو مجنو کی عزت رہ گئی، عشق کی ناکامی سے تو مجنو کی عزت رہ گئی، لیلا کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس، اور تپے پھر عاشقوں کو جب ہو جائے یرکان، دب کر ان کو پینا چاہیے گنے کا پھر رس. اور ایک اور قطع کون جی قدر مشترک. قدر مشترک دی کامن سیملیرٹی جس کو ہم کہتے ہیں قدر مشترک، کہ عشق محبت اپنی ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے. عشق محبت اپنی ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے، اس میں بندہ جیتا بھی ہے اور مرتا بھی رہتا ہے. رن مریدی اور سرکاری نوکری اکو جیسی ہے، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے. اور ایک کہتا کہ ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا، ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا، تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا. ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا، تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا. میں نے اس نے میرے ابے کو بھول بھلے کے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اور مولوی چھڑ گیا اللہ واسطے لمائی مال. پہلا مصرع پڑھتا ہوں، لوگوں کی پریشانی کے مارے حالت خراب ہو جاتی ہے کہ آخر مولوی اللہ کے واسطے کیا چھوڑ کے جا سکتا ہے. مولوی چھڑ گیا اللہ واسطے لمائی مال، 3 بیوائیں 21 بچے پچھلے سال، اور اس سے شادی
جان لیوا ہو سکتی ہے، اس سے شادی جان لیوا ہو سکتی ہے، 6ویں بار وہ پھر بیوہ ہو سکتی ہے۔ اور بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر۔ وہ کراچی میں کریک کلب میں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو میں نے جب کہا کہ بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر، پیچھے سے ایک دبلے پتلے صاحب کھڑے ہو گئے، بھائی صاحب یہ چول کا کیا مطلب ہے؟ جی میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی جان یہ جو چول ہے یہ پنجابی کے انہی چند الفاظ میں سے ایک ہے جس کا مفہوم اور مطلب پنجاب میں پنجابیوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا، آپ اللہ کے بندے کراچی میں پوچھ رہے ہو۔ تو میں نے کہا یہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر۔ اور غزل بعض اوقات کیسی ہوتی ہے کہ پھانٹ لگائی اس کی 10 مشٹنڈیوں نے، جو ہی اس نے چھیڑی غزل چبارے پر، اور 6 کڑیاں ہیں کھڑکی والے کمرے میں، اللہ کا ہے خاصا فضل چبارے پر۔ اور بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے، کس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں؟ ویسے تو عام طور پہ خواتین اپنے شوہروں سے کچھ نہیں پوچھا کرتی، ان کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ وہ کسی اخبار میں اشتہار آیا کہ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا بالکل برانڈ نیو حالت میں برائے فروخت ہے، نیچے لکھا ہوا تھا استعمال نہیں کیا ہوا، میری شادی ہو گئی ہے، میری بیوی کو ہر چیز کا پتہ ہے، میرے لیے بیکار ہو گیا ہے یہ۔ بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے، کس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں؟ شوہر بولا موسم کی تو رب جانے، جب بھی سچ بولیں تب مرچیں لگتی ہیں۔ اور ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، لوگ کہتے ہیں تعریف نہیں کرتا بیگمات کی، ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی۔ ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی، کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے، رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی۔ اور 2-3 شعر کہ بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نویں پسوڑی پڑ سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نویں پسوڑی پڑ سکتی ہے، کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے، بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گال پہ لڑ سکتی ہے۔ وہ کوئی بندہ جا رہا تھا کوئی چوڑکانے، تو اس کو ایک بوتل ملی، اس نے بوتل کھول لی، حسب معمول آپ کو پتہ ہے بوتل میں سے ہمیشہ جن نکلتا ہے، تو بوتل میں سے جن نکل آیا، جن نکلنے کے بعد اس نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ بندہ تھکا ہوا تھا، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کہتا ہے میرے گھٹنے دبا۔ جن نے بہرحال اس کو بڑی حد تک فیل کی، لیکن جن نے ڈپلومیٹک جواب دیا، اس نے کہا میرے آقا میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پرانا کہانیوں والا جن نہیں ہوں، میں اب 22ویں صدی کا 23ویں صدی کا جن ہوں، اور میں اب آپ کی صرف ایک خواہش پوری کروں گا بس، دوسری نہیں، باقی رہے کہ بات آپ کہتے ہیں آپ کی ٹانگیں دبا دوں تو ٹانگیں میں آپ کی دبا دوں گا، لیکن جب آپ کہیں گے نا بس کر تو پھر میں اس کے بعد فارغ اپنا چلا جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ آپ یہ کام تو کسی مالشیے سے 200 روپے میں کروا سکتے ہیں، تو بہتر ہے کوئی ایسا کام لیں جو بڑا کام ہو تھوڑا سا۔ اس بندے نے کہا یار تو جن ہے بڑا عقل مند، تو نے کام بات ٹھیک کی ہے، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے دراصل جزائر ہوائی دیکھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن مجھے ہوائی سفر سے بھی ڈر لگتا ہے اور بحری سفر سے بھی ڈر لگتا ہے، تو تم یوں کرو کہ چوڑکانے سے لے کے تو جزائر ہوائی تک ایک پل بنا دو تاکہ میں گاڑی پہ جا کے جزائر ہوائی دیکھ کے تو واپس آ جاؤں۔ جن نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، جن چلا گیا، گھنٹے بعد واپس آیا، اتنا پلندہ اس کے پاس تھا، اس نے کہا جی یہ اس پل کی فیزیبلٹی رپورٹ ہے،
میں پرستان گیا تھا, چیف آرکیٹیکٹ سے بھی یہ بنوا کے لایا ہوں. تو اس فیزیبلٹی کے مطابق اس 11,470 کلومیٹر لمبا پل ہوگا, اتنی اینٹ, اتنا سریا, اتنی ریت, اتنا پتھر لگے گا یہ وہ. لیکن اس نے کہا کہ آقا آپ ایک بار جائیں گے یہ پل بیکار ہو جائے گا. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن آپ اس پل پر جانے کا ارادہ کریں اس دن طاہر القادری صاحب اس پل پہ دھرنا دے دیں اور اس پہ نثار علی خان کنٹینر رکھوا دے, تو آپ کا تو سارا سفر کھنڈت میں پڑ جائے گا. تو آپ کوئی ایسا کام بتائیں جس سے کوئی انسانیت کا فائدہ ہو. اس نے کہا اچھا اس نے کہا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اس پل کے بنانے سے انکار نہیں ہے, میں صرف آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں کہ انسانیت کے فائدے والوں کو بڑا کام لیں. تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ جو بیویاں ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ تو جن نے کہا یہ پل سنگل وے بنانا ہے کہ ڈبل وے بنانا ہے؟ بیوی ایسا گورکھ دندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا. کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پہ لڑ سکتی ہے. زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر اندر دل کی 7ویں طے کے اندر بیٹھی گل کو پڑھ سکتی ہے. اور وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناچ کر بہ گئے. وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناچ کر بہ گئے. سیٹ پہ پہلے ہی 7 بندے تھے, ہم بھی 8ویں پھنس کر بہ گئے. دفتر کے باہر نوٹس تھا بلا اجازت بینا منع ہے. ہم نے بڑی چلاکی کی تھی, اپنے آپ کو دس کر بہ گئے. اور اس کے پیو نے 9ویں واری بوئے سے کوٹ کر اٹھوایا. وہ بھی اگیوں ثابت قدم تھے, 10ویں واری ہنس کر بہ گئے. اور شعر سنو باسر کہ کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں. کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں. کھولا کسیا کس کر کھولا پھر دوبارہ کس کر بہ گئے. کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں. کھولا کسیا کس کر کھولا پھر دوبارہ کس کر بہ گئے. اور 25 عاشق رل کر لمحے پہ گئے. 25 عاشق رل کر لمحے پہ گئے. سارے ہی اس کا بوا مال کر لمحے پہ گئے. ایک لچ تل کر لمحے پئے پھر اٹھ کر بہ گئے. دوجے لچ کو تلیا تل کر لمحے پہ گئے. اور سارا دن وہ دفتر اندر لمحے پے رہے. راتی گھر کو بلے بال کر لمحے پہ گئے. یہ ہمارے یہاں کام یوں ہی ہوتا ہے. اور ایک غزل کے شعر کے بے فضول سی گال پر اڑ کر ستے رہے. بے فضول سی گال پر اڑ کر ستے رہے. تپے پے پے سڑ گئے سڑ کر ستے رہے. بیگم نے دبکایا تو وہ کابر کر غلط ٹرین پہ چڑھ گئے چڑھ کر ستے رہے. بیگم نے دبکایا تو وہ کابر کر غلط ٹرین میں چڑھ گئے چڑھ کر ستے رہے. راتی ڈاکو پنڈ میں ہونجا پھیر گئے. پیرے والے ڈنڈے پھاڑ کر ستے رہے. راتی ڈاکو پنڈ میں ہونجا پھیر گئے. پیرے والے ڈنڈے پھاڑ کر ستے رہے. اور ڈگے تھے آسمان سے اڑے کھجور میں ہم بس فیروز کھجور میں اڑ کر ستے رہے. ڈگے تھے آسمان سے اڑے کھجور میں ہم بس فیروز کھجور میں اڑ کر ستے رہے. بیوی سے ڈر کر بھاگے تو 2 دن تک بیبے کے کمرے میں بڑھ کر ستے رہے. اس کے گنجے کونے سر کی یاد میں ہم رنگلے پلنگ کا پاوا پھاڑ کر ستے رہے. اور ایک چھوٹی سی نظم ہے وہ اصل میں انور مسعود صاحب ہم امریکہ کے سفر پہ تھے. انور مسعود صاحب بنیادی طور پہ بہت بڑے شاندار شاعر اور پرفارمر تو ہیں. وہ بنیادی طور پہ فارسی کے استاد ہیں. اور وہ فارسی ظاہر ہے 35 سال آپ نے فارسی پڑھائی ہو تو وہ آپ کے رگو پے میں بس جاتی ہے. تو وہاں ایک واحد میں تھا جو ان کے پنجابی میں کہتے ہیں اڑکے چڑھا ہوا تھا. تو وہ اپنی فارسی جو تھی وہ اس کی دھار میرے پہ تیز کرتے تھے. تو مجھ فقیر کو فارسی بالکل نہیں آتی تھی.
لیکن یہ ظاہر ہے ایک مہینے کا ہم ان کے ساتھ رہے تو مجھے تھوڑی سی فارسی آ گئی، تو میں نے ایک نظم ہے اس کا عنوان فارسی میں رکھا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، جیسی میری اردو ہے میری فارسی بھی ویسی ہے ویسے۔ تو نظم کا عنوان ہے مقدر خراب است ہر شے بیکار است۔ مقدر خراب است ہر شے بیکار است۔ اچھا خیر، مقدر کی خرابی کے بارے میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے کہاوتیں ہیں، بڑی ضرب الامثال ہیں، مقدر کی خرابی کے بارے میں بڑی بڑی پرووربز ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقدر کی خرابی کی جتنی شاندار منظر کشی ایک سرائکی کہاوت میں بیان کی گئی ہے، وہ کم از کم اس طرح کی جو مقدر کی خرابی کا منظرنامہ میں نے کبھی میرے علم میں کم از کم نہیں ہے۔ تو کوئی سرائکی ہے یہاں پہ کوئی کہ نہیں ہے؟ ہاں چلے، تو پہلے میں آپ کو سرائکی میں سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ بھی کر دوں گا۔ تو سرائکی میں کہتے ہیں کہ سائیں بندے دا مقدر خراب ہوئے تا اٹھتے بیٹھے کو کتا پٹ گندے، یعنی اگر بندے کا مقدر خراب ہو اور وہ اونٹ پہ بھی بیٹھا ہو تو اس کو کتا کاٹ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اونٹ پہ بیٹھے کو جب کتا کاٹ لے، اس سے زیادہ اس کے مقدر کیا خراب ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ نظم ہے چھوٹی سی، مقدر خراب است ہر شے بیکار است۔ جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا، مقدر خراب ہے۔ جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا، اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا۔ تکی نکل آئے تو تکی نہیں چلتی، دکا نکل آئے تو دکا نہیں چلتا۔ جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا، اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا۔ تکی نکل آئے تو تکی نہیں چلتی، دکا نکل آئے تو دکا نہیں چلتا۔ تعویذ جو لے آئیں تو ہو جاتا ہے بیکار، اور رکا جو لے آئیں تو رکا نہیں چلتا۔ اور بے وقت پڑے توپ بھی چل جاتی ہے اپنی، بے وقت پڑے توپ بھی چل جاتی ہے اپنی، اور وقت جو پڑ جائے تو مکہ نہیں چلتا۔ بے وقت پڑے توپ بھی چل جاتی ہے اپنی، اور وقت جو پڑ جائے تو مکہ نہیں چلتا۔ میرٹ کو ٹرائی کیا 100 بار تو جانا، اس ملک میں میرٹ بھی تو سکا نہیں چلتا۔ اور پھیری اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے، پھیری اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے، بیٹھ رہی ہیں منہ پر مکھیاں پرسوں سے۔ پینجا چاڑا اس کے چاروں بھائیوں نے، سیک رہے ہیں دونوں وکھیاں پرسوں سے۔ اور ایک چھوٹی سی نظم ہے، 2 سطری نظم ہے، نظمیں میں چھوٹی چھوٹی کہتا ہوں۔ اور کل ایک بات ہو رہی تھی کہ بعض لوگ نظمیں شروع کرتے ہیں، ختم ہوتی ہے، پھر شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 2 سطری نظم ہے، تو لیکن میں نے نظم کو بیلنس کرنے کے لیے، یہ خود بذات خود 2 سطروں کی نظم ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ جیسے تانگے میں آگے سواریاں زیادہ پیچھے بیٹھ جائیں تو کہیں جی تانگا الار ہو گیا ہے، تو میں نے اس نظم کو الار ہونے سے بچنے کے لیے اس کا جو عنوان ہے وہ بھی تقریباً 2 سطروں کا ہی ہے۔ ہاں جی، تو نظم کا عنوان ہے اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات۔ یہ بلکہ نظم سے زیادہ لمبا اس کا عنوان ہے۔ تو اچھا، وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، تو پنجاب یونیورسٹی میں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو میں اس میں ظاہر ہے سنا رہا تھا، میں نے یہی نظم سنانے لگا، تو میں نے اس کا عنوان پڑھا جو ظاہر ہے کوئی 2.25 سطروں کا تھا۔ تو ایک لڑکا پیچھے کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا کوئی بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے، بزرگ آدمی ہے، تو اس نے عذرائے تفنن، ایسے اس کا خدا نخواستہ کوئی نیت خراب نہیں تھی بچے کی، اس نے ایسی عذرائے مذاق، چلیں جی مزاحیہ شاعری ہو رہی، تھوڑا سا میں بھی مذاق کر لوں، تو اس نے کہا چاچا جی اس نظم کا عنوان دوبارہ سنائیں۔ اس کا خیال تھا لمبا عنوان ہے، دوبارہ بھول جاؤں گا، چلیں اس میں کوئی مزاح پیدا ہو جائے گا۔ میں نے اس کو کہا میں تمہیں اس نظم کا عنوان دوبارہ سناتا ہوں، لیکن پہلے میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ وہ عدالت میں کیس لگا ہوا تھا، اور اس میں جو وکیل ہے وہ گواہ پہ جیرا کر رہا تھا، تو اس میں گواہ کے ساتھ جیرا کرتے اس کا یہ تھا کہ شاید اس سے کوئی ایسا جواب میں حاصل کر لوں جو بیسک جو FIR درج ہوئی ہے اس سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا، کیس کمزور ہو جائے گا، ملزم بری ہو جائے گا۔ تو اس نے اسے پوچھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تم کہاں تھے؟ اس نے کہا جی میں موقع پہ موجود تھا۔ کہتا تم موقع واردات سے کتنے فاصلے پہ تھے؟ اس نے کہا آپ کو فاصلہ غلط بتا دے گا۔ اس نے کہا تم فاصلے سے کتنے فاصلے پہ تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت موقع واردات سے 72 گز 2 فٹ 3 انچ اور 5 سوتر کے فاصلے پہ تھا۔
اب جب وکیل نے اتنا ایگزیکٹ فاصلہ سنا، وکیل کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، وہ گھبرا گیا. تو اس نے کہا کہ تم نے اتنا ایگزیکٹ فاصلہ کیسے بتایا؟ اس نے کہا جی میں جب صبح گھر سے نکلنے لگا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے عدالت میں کوئی الو کا پٹھا میرے سے اس فاصلے کا پوچھ لے. تو میں نے فیتے سے فاصلہ ناپ کے پھر میں آیا ہوں. تو میں نے کہا بچے مجھے بھی ایسی کوئی شبہ تھا، تو میں اس عنوان کو رٹا لگا کے آیا تھا. اچھا اس کے بعد پھر اس نظم کا عنوان کوئی شرم کے مارے دوبارہ پوچھتا ہی نہیں، تو پھر میں خود ہی بتا دیتا ہوں. تو جی نظم کا عنوان ہے اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات. 2 مصروں میں آپ گھنٹے کا ٹائم دیکھ لیں اور معقول وجوہات ذرا ملاحظہ کر لیں. کہ پہلے تو ہم اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، پہلی معقول وجہ، اور آدھا گھنٹہ ہو گیا. پہلے تو ہم اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، پھر رستے میں ایمی بینچ پہ آدھا گھنٹہ لیٹ گئے. اور ایک پرانی غزل ہے، پینڈو سی غزل ہے کہ شکر دوپہرے سب سے چھپ کر امب پر چڑھیا کرتے تھے. شکر دوپہرے سب سے چھپ کر امب پر چڑھیا کرتے تھے، منہ سوج پڑولا ہوتا تھا جب ڈیمبو لڑیا کرتے تھے. وہ پنڈ کے چھپڑ کنڈے ہم کو ملنے آیا کرتی تھی، تیفا گاما فجا منا مفت میں سڑیا کرتے تھے. وہ پنڈ کے چھپڑ کنڈے ہم کو ملنے آیا کرتی تھی، تیفا گاما فجا منا مفت میں سڑیا کرتے تھے. وہ ہر ایک بات میں اگے تھا، ہم ہر ایک کام میں پھاڑی تھے. وہ سبق مکا کے بہ جاتا، ہم پینسل کڑیا کرتے تھے. اور میری بیبے رشتہ لے کر اس کے گھر جب پہنچی تھی، وہ کالج جایا کرتی تھی، ہم درس میں پڑھیا کرتے تھے. اور اس نے مجھ کو دب لتاڑا مارا جائے گا. یہ ایک ایسی دھمکی آمیز قسم کی غزل ہے کہ اس نے مجھ کو دب لتاڑا مارا جائے گا، پھر اس کے ابے نے چاڑا مارا جائے گا. اس لڑکی نے کھڑکی وچوں مجھ کو تڑی لگائی، تو نے آئندہ مجھ کو تاڑا مارا جائے گا. اور افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، جو بندہ بھی ہوگا ماڑا مارا جائے گا. افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، جو بندہ بھی ہوگا ماڑا مارا جائے گا. حاکم شہر نے وقت کے مجنوں کو یہ نوٹس دیتا، تو نے آئندہ چگا پاڑا مارا جائے گا. اور ایک پیو نے اپنے کوارے پتر کو سمجھایا، جس دن بھی تو بنیا لاڑا مارا جائے گا. اچھا ایک نظم ہے، نظم کا عنوان ہے دعاؤں کا الٹ پھیر، کہ دعائیں وقت کے ساتھ کیسے انٹائرلی الٹ جاتی ہیں. تو اس میں صرف آپ نے دعاؤں کی صرف ترتیب کو یاد رکھنا ہے، تھوڑا سا آپ بھی ذہن پہ بوجھ دے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. دعاؤں کو الٹ پھیر کہ کنوارا گھر سے چلتا ہے، کنوارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے. راتی واپس گھر پہنچے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے. دوجے پاسے شوہر گھر سے چلتا ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے. راتی واپس گھر پہنچے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے. اور بیٹھ کر چوبارے پر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، تم سے لاکھ چنگا ہے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے. بیٹھ کر چوبارے پر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، تم سے لاکھ چنگا ہے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے. لڑکیوں کو لڑکوں کے تاڑنے کی ریزن ہے، نیچرل سا مسئلہ ہے، گھوڑا گھاس چرتا ہے. اور ایک 2-3 شعر کہ اس موسم برسات میں دیکھو ساڑھے سات کی ہویا، اس موسم برسات میں دیکھو ساڑھے سات کی ہویا. می برسا تھا آدھا گھنٹہ کوٹھا 2 دن چویا. پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا. صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا، وہ
किसी नौजवान की शादी हुई तो صبح اس کی بیگم منہ شو دھو کے جب ناشتہ کر کے آئی اس نے اماں سے پوچھا اماں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تیری بیگم ہے. اچھا، حیران پریشان ہوا. پھر اس نے بیگم سے پوچھا کہ تم نے یہ میک اپ کہاں سے کروایا تھا؟ اس نے پارلر والی کا پتہ بتایا. تو اس نے اس کو ایک گفٹ پیک بھیجا پارلر والی کو کوریئر پہ. اگلے دن اس کو فون آیا، اس نے اٹھایا، اس نے کہا جی وہ آپ فلاں صاحب ہے؟ اس نے کہا جی یہ جو مجھے گفٹ پیک ہے یہ آپ نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے بھیجا ہے. اس نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آئی فون 14 کے ڈبے میں آپ نے اتنی شاندار پیکنگ کر کے بھیجا، جب میں نے کھولا اندر سے نوکیا 1100 نکلا ہے. تو اس بندے نے کہا کہ بی بی اس میں اتنے پریشان ہونے کی کیا بات ہے، 2 دن پہلے آپ نے بھی میرے ساتھ یہی کچھ کیا ہے. اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا، می برسا تھا آدھا گھنٹہ، کوٹھا 2 دن چویا. پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا. صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا، شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار تھی روئی، بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا. اور آخر میں آپ کو 2 قطعات دونوں جناب اقبال کی آئیڈیا پرسیو کیا ہے. ایک جناب اقبال کی زمین میں جو امن و امان کی پاکستان میں صورتحال ہے اس کے بارے میں ہے کہ ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز. ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. اب دیکھیں وقت کے ساتھ چیزوں کے مفہوم کیسے بدل جاتے ہیں. جیسے جیکٹ پھر آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی. ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. دور تک سب نے سنی زور سے ایک ٹھا کی آواز، پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اور آخر میں ایک قطع وہ بھی جناب اقبال کی ایک نظم ہے، ہمدردی. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. تو یہ جگن اور بلبل کا مکالمہ ہے، 4 مصرے. لیکن ظاہر ہے جناب اقبال کے زمانے کا جگنو اور بلبل فلسفیانہ گفتگو کرتے تھے، جناب اقبال کی صحبت میں رہتے تھے. آج کل کے جگنو اور بلبل آپ لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں. ذرا ان کا انداز گفتگو دیکھیں اور مسائل دیکھیں، مسئلہ دیکھیں جو درپیش ہے. کہ جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں. جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں، گھر جا کر تو سو مار لے کے رات یہ اتنی تتی کوئی نہیں. بلبل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جگتیں سوج رہی ہیں، تیری دم پر یو پی ایس ہے، ساڑھے گھر میں بتی کوئی نہیں. کبھی بیگم بلاتی تھی تو یہ دل بلیوں اچھلتا تھا. کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بلیوں اچھلتا تھا. وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپے ٹانگ جاتی ہے. بہت نوازش، شکریہ خالد مسعود صاحب. اور آپ لوگوں کو یہ سیشن کیسا لگا آپ تالیوں کی گونج میں پلیز بتائیے. پلیز